اس عنوان پر گفتگو ہوگی کہ روزہ اور رمضان کے ہمارے کردار کے اوپر، سوچ اور رویے کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض قرار دیا گیا جس طرح ان لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں پر بھی لازم اور ضروری تھی، کیونکہ اس کے بغیر انسان کے اندر صحیح طرح ضبط پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اپنے اوپر قابو، اپنے اوپر کنٹرول، اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن کے تحت لانا، اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھا جائے، کیونکہ روزے سے یہ احساس کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نے اس کی مکمل فرما برداری کرنی۔ کھانا پینا اور حلال چیزیں جب انسان چھوڑ دیتا ہے اور یہ پورا دن اس کے ذہن میں یہ رچا بسا ہوتا ہے تو انسان کو صحیح معنوں میں بندہ بنا دیتا ہے، یہ سوچ، یہ عمل، یہ رویہ۔ اسی لیے پہلی امتوں پر بھی، کیونکہ انسانیت کی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک تربیت، اصلاح اور بہتری میں روزہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ معاشرے کو بہتر کرنے میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی اس کو لازم قرار دیا۔ ہاں، وقتوں کا فرق ہو سکتا ہے اور اسی طرح دورانیہ بھی مختلف ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے رمضان ہے، بلکہ اگر ہم اسلام کو ہی دیکھیں نا تو اسلام میں روزے رمضان کے بعد میں فرض ہوئے۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، یہ سورہ جو البقرہ ہے مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سے پہلے وہ عاشورہ کا روزہ تھا، تو یہ روزے پہلے مختلف تھے، پھر فائنلائز جو فارم ہے، حتمی شکل، وہ رمضان کی روزوں کو فرض قرار دے کر جو ہے نا وہ دی گئی ہے۔ تو اس امت میں بھی یہ جو ہے نا یہ معاملات رہے، کئی اس میں جو ہے نا وہ اصلاحات ہوئی، اور اسی طرح نسخ کا معاملہ بھی اس میں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ اس لیے فرض کیا گیا پہلی امتوں پر بھی، اس امت پر بھی، تاکہ تقوی۔ اب تقوی کیا ہے یہ دیکھ لیں۔ تقوی کی اگر ہم دیکھیں نا، جو لازمی چیزیں ہیں جن سے تقوی وجود میں آتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کردار کیسے ہوتا ہے، متقی آدمی کا کردار۔ تو تقوی پیدا ہوگا تو انسان متقی بنے گا نا، تو اس میں وہ کردار پیدا ہوگا۔ تو روزہ انسان کے کردار اور سوچ پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ نماز قائم کرے گا، سورہ بقرہ میں دیکھ لیں متقین کی کیا صفتیں ہیں کہ بن دیکھے وہ مانتے ہیں، بڑی چیزوں کو مانتے ہیں۔ تو روزے میں بن دیکھے ہم نے اللہ کو نہیں مانا ہوا، اسی کا اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے تو نہیں ہم نے دیکھا۔ تو روزہ یہ عقیدہ کہ بن دیکھے جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے کہ ان کو مانو، ہم ان کو مانتے ہیں۔ سوچ بدل دی نا، ایمان بالغیب، اس کو پیدا کرنے میں روزہ کردار ادا کرتا ہے۔ پھر متقین نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہے یا تنگ حالی ہے، فراوانی یا مالکیت تنگی ہے، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، متقی آدمی کی یہ صفت ہے کہ وہ غصہ پی جاتا ہے۔ پیارے نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم ترین سنت یہ تھی کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے بدلہ ہی نہیں لیا، غصہ ختم۔ اور متقین کی یہ صفت ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ کمزور ہے جس پہ غصہ آیا ہے، یا طاقتور ہے، یا کچھ بھی ہے، تو تقوی یعنی یہ ساری چیزیں روزے سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے اعصاب جب مضبوط ہوں گے تو ظاہر ہے اس میں پھر ول پاور بھی مضبوط ہوگی، تو ول پاور مضبوط ہوگی تو ظاہر ہے انسان اپنے غصے پر، نفرت پر، محبت پر، اس پر کنٹرول رکھے گا، اس میں اعتدال آ جائے گا۔ تو والکاظمین الغیظ، روزہ ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ روزہ کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ ہمارا کردار بہتر ہوتا ہے، انسان کے دل میں جو اندھی محبت ہے نا مال کی، وہ ختم ہوتی ہے۔
یہ نہیں کہ صرف وافر مال ہے تو پھر وہ خرچ کرے گا، نہیں، تنگ حالی بھی ہے تو پھر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا جتنی کیپیسٹی ہے۔ بعض دفعہ اس لیے بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تنگ حالی دور کر دے، کچھ لوگ صدقہ اس لیے کر دیتے ہیں، ایک حد تلک کرتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے یہ واقعی انسان کو انسان بناتا ہے، کردار میں بہتری لاتا ہے۔ والعافین عن الناس، روزہ دار اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرے گا، نماز بھی قائم کرے گا، لوگوں سے درگزر بھی کرے گا، غصے کو بھی پی جائے گا۔ والعافین عن الناس، دیکھیں بعض لوگ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ان میں منفی تبدیلی آ جاتی ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کچھ میں اور یہ سارا کچھ اثرات ہوتے ہیں نا۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں کوئی پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ انسان میں احساسات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جذبات احساسات ہیں، وہ چیزیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو انسان کے کردار کو مضبوط رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، یہ روزہ ادا کرتا ہے کہ یہ معاملات انسان لے کے چلتا جاتا ہے اللہ کی توفیق سے، تو اس میں جو ہے نا وہ معاملات بہتر بھی رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ چڑچڑا پن نہیں آتا، مایوسی نہیں ہوتی، انسان بیزار نہیں بندہ ہوتا۔ یہ چیزیں معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہیں، والدین اولاد کے رویوں سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ایک بیزاری، ایک اس طرح کے معاملے آتے ہیں ایک وقت، لیکن جس میں یہ تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اعتدال پسندانہ سوچ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کو یاد کر کے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو بندہ اپنی غلطی مان لے، جو اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا، طویلیں کرتا ہے، وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اصلاح وہی شخص کرے گا جو اپنی غلطی کو غلطی مان لے۔ تو بہرحال روزہ جو ہے اس کے انسان کے اوپر اچھے اثرات ہوتے ہیں، اس کی سوچ بہتر ہوتی ہے، عقیدہ بہتر ہوتا ہے، کردار بہتر ہوتا ہے۔ یہی یہ چیزیں، یہ جتنی مثالیں میں عرض کر رہا ہوں اسی حوالے سے ہیں۔ پھر یہ جو آیات مبارکہ ہیں 183 تا 187، ان میں رمضان کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ٹھیک ہے جی۔ تو روزے کے اثرات میں سے ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب بندہ بھوکا پیاسا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے جب اللہ کے خزانے بے حد و حساب ہیں تو بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ روزے سے ایک طرح کا دعا کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزوں کے بیان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے نا اس کو ذکر کیا۔ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے نا اس کا بھی کردار بہتر ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ اللہ سے دعا مانگے گا، اس کو نعمت ملے گی تو اس میں شکر کا جذبہ ہوگا کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، مانگنے سے ملا ہے۔ تو اس میں یہ اس کی بجائے ایک شخص کہے کہ نہیں میں نے خود کیا ہے، اپنی تعریفیں کرواتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس کا کردار اور اس شخص کا کردار کہ یہ میرے رب کا میرے پہ فضل ہے، یہ میرے رب کی میرے اوپر عطا ہے، دونوں میں فرق ہوگا، سوچ، رویہ اور کردار میں فرق ہوگا۔ تو لہذا روزہ اور دعا جڑے ہوئے ہیں کہ جب بندہ بندگی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اللہ سے بندہ اس کے در سے مانگتا ہے۔ یہی وجہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جو ہے نا اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتے ہیں، کہ اس نے دیکھے نا اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے کھانا پینا چھوڑا ہے، حلال چیزیں چھوڑی ہیں۔ تو لہذا روزہ دار جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو کسی آدمی میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جذبہ پیدا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگے، سمجھیں گے اس کے لیے ایک اچھا باب کھل گیا، اس کے کردار میں بہتری کی تبدیلی آنی ہے، اس کا رویہ بہتر ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ دعا کے اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ راضی ہے، جس کو دعا کی توفیق مل گئی، سمجھیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اگر ہم اللہ سے نہیں نہ مانگ رہے
تو ہم سمجھیں کہ یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، یہ کوئی اچھا جیسچر یا اچھی علامت نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنے والا سمجھے کہ اللہ کا اس پر انعام ہے کہ اس نے اپنے در پہ، دیکھیں نا جس سے نفرت ہوگا نا وہ بند کر دیں اندر کوئی مانگنے والا ہی ہو ہے تو جس کی دروازے ہی بند ہو جائے یا ایک ضرورت مند ہے وہ مانگ ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو صمد ذات ہے، اس سے مانگنا پڑے گا، کسی کو بن مانگے دے دے اس کا فضل ہے۔ باقی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم اسے ہدایت دیتے ہیں جو ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتا ہے۔ تو یہی روزوں کے بیان کے ساتھ ساتھ دعا کا بیان جڑا ہوا ہے، اور اس سے آگے جہاد کے مسائل ہیں، قتال کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کی روشنی میں ہم دیکھیں نا تو روزہ جو ہے نا اندرونی جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد ہے، انسان کو مضبوط کرتا ہے، وہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر ایک ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو اور تم نے حد سے نہیں بڑھنا۔ تو روزہ عملی طور پر انسان کو جہاد کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، تو کردار میں بہتری آ گئی نا۔ تو موضوع یہی ہے کہ روزہ ہمارے کردار پر ہمارے اوپر بہترین اثرات ڈالتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، وقت کا پابند بناتا ہے، ایک مضبوط انسان کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے کے بعد اس کو بڑے کاموں کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، جنگ بدر رمضان میں ہوئی اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، اور یہ ہمارا پاکستان کا قیام یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ بھی رمضان میں ہوا۔ اسلام کی جو پہلی سب سے بڑی فتح ہے جنگ بدر رمضان میں ہوئی، 17 رمضان۔ تو کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی تھی صحابہ کرام کی، او اللہ اکبر ہے، دیکھیں نا کتنی عظیم تربیت ہو گئی کہ روزے کی حالت میں لڑنے کے لیے نکل پڑے، کیسی ایک جماعت تیار کر دی، بے مثال جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کیا، جو آپ کے حلقہ درس میں آ گیا ان کو بھی تیار کیا، اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کی کہ اللہ نے بہترین گھرانہ قرار دیا، اپنے نبی سے کروائی نا تربیت، قرآن اتار کے کروائی۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اس پوائنٹ کو بندہ سمجھ جائے نا تو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور صحابہ کی بھی، اس پوائنٹ کو صرف سمجھ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور معلم بن کر آئے، استاذ بن کر آئے۔ تو آپ استاذ، آپ عظیم ترین بے مثال استاذ ہیں، معلم ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ایسی تربیت کی کہ کائنات کا افضل گھرانہ بن گیا، اور اپنے گھر والوں کے علاوہ دوسرے شاگرد جنہیں صحابہ کہتے ہیں ان کی بھی تربیت ایسی کی کہ ویسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ تو دشمن کی چالیں ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کو آمنے سامنے لا کھڑا کر کے پیش کر دیا ہے۔ اور بھائی یہ سارے ایسے تو نہیں ہو سکتا، آپ رحمت للعالمین ہیں، صرف اپنے گھر والوں کی تربیت کریں۔ اللہ نے تو آپ خاتم النبیین کو ہمیشہ کے لیے نبی بنایا ہے، تو آپ کا جو انقلاب ہے اس کے ہمیشہ کے لیے اثرات رہنے ہیں۔ ایک دو صحابہ کرام کی جنگیں ان کو اچھال دیتے ہیں لوگ، دیکھیں نا جتنی اسلامی فتوحات ہوئیں، اپنے فلاں علاقے میں فلاں صحابی نے جا کے فتح کیا، فلاں علاقے میں فلاں صحابی نے فتح کیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت تیار کی جس میں آپ کے گھر والے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، جو بھی آپ کی شاگردی میں آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنا دیا۔ چند منافقین تھے وہ پوائنٹ آؤٹ ہو گئے، باقی ایک عظیم ترین جماعت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہی یہ عظیم ترین جہاد ہوئے، جنگ بدر ہوئی، اللہ نے فتح عطا کرا دی، اسی طرح فتح مکہ وہ عظیم ترین انقلاب وہ بھی رمضان میں ہو۔ تو روزہ انسان کو عملی جہاد کے لیے بھی تیار کرتا ہے، اعلیٰ ترین کردار، کیونکہ منافقین باقی نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، بعض دفعہ صدقہ و خیرات بھی تھوڑا بہت کر لیتے تھے، دوسرے معاملات میں بھی، جب بھاگے اور میدان جنگ سے بھاگے، اب دیکھ لیں جنگ احد میں بھاگے نہیں پیچھے، جنگ تبوک میں نہیں پیچھے بھاگے۔ تو روزہ یہ جو اعلیٰ ترین ایک قربانی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا، اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسی طرح مکمل اطاعت روزے سے آتی ہے،
اور یہ جو رمضان، یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا، یہ جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے نا، اس سے چند رکوع پیچھے تحویل قبلہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ چینج کیا، یہ نئے مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان نہیں تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، حکم آ گیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور یہ حکم مدینہ منورہ میں آیا جہاں یہودی غالب تھے، موجود تھے، انہوں نے بھی بڑے پروپیگنڈے کیے اسلام کے خلاف۔ پھر جب یہ حکم آیا تو دیکھیں نا صحابہ کرام، اللہ اکبر، کوئی نہیں سوال کیے کہ اللہ کے نبی اس طرف پہلے حکم تھا، اب اس طرف ہے، فوراً حکم کو مانا، ٹوٹل سبمیشن، مکمل اطاعت۔ بلکہ وہ مسجد ذوالقبلتین مشہور ہے، دو قبلوں والی مسجد ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی اطاعت تھی۔ ہم تو کہتے ہیں جی بس اچھا آدمی ہو تو ہم کہتے ہیں دعا کریں جی، نہیں تو کئی تو طویلیں شروع کرتے ہیں دفاع کے لیے۔ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے گئے اور ذوالقبلتین ادھر دیکھا کہ صحابہ کرام جماعت کروا رہے ہیں، اس نے اعلان کیا کہ میں نے نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با جماعت نماز ادا کی ہے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو سلام پھیر کے پوچھ لیں گے اگلی نماز جو ہے وہ اس قبلہ کی طرف، جب نہیں، ایسا بھی نہیں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کے کانوں میں پڑ گیا، ان میں اہل بیت بھی ایک دو ہوں گے، باقی سارے دوسرے شاگرد تھے نا جو آپ نے تیار کیے تھے، وہ صحابہ تھے، جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی کوئی انتظار نہیں کیا اگلی نماز کا، اسی وقت نماز کے دوران بیت المقدس کی بجائے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، تو ہمیں ان کی یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہ روزہ مکمل اطاعت سکھاتا ہے، روزہ انسان کے اندر یہ تصور ڈیولپ کرتا ہے، یہ سوچ پروان چڑھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، نیکی پر جزا دینے پر اور بدی کی سزا دینے پہ اللہ قادر ہے۔ یہ سوچ اس کو روزہ پختہ کرتا ہے، ساتھ ہی روزہ انسان کو نمازی بناتا ہے۔ تقویٰ آپ کیا کہتے ہیں، تقویٰ نماز کے بغیر آ جائے گا؟ متقی آپ کہہ سکتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اسے؟ نہیں کہہ سکتے بھائی، میں نہیں، آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ لیں نا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تو روزے کا تو مقصد تقویٰ ہے۔ اگر روزے رکھتا جا رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر خود پوچھ لے، اپنے آپ سے انسان پوچھ لے کہ کیا میں روزے کا مقصد حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ خود یہ پہلی آیتیں ترجمہ لے لیں، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں، ان پہ غور کریں اور اپنے آپ سے سوال کرنے شروع، تھوڑی دیر سوچ بچار کریں، سمجھیں قرآن کو، سمجھ کے پھر اپنا عقیدہ بنائیں، پھر موازنہ کریں، تو نتیجہ تو یہی آنا ہے کہ متقی ہونے کے لیے نماز پڑھنا شرط ہے، اور روزے کا مقصد ہی لعلکم تتقون۔ پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، یہ روزے کے اثرات ہیں۔ روزہ دار اپنا غصہ پی جائے گا، روزہ دار لوگوں سے درگزر کرے گا، روزہ دار برائی کے اوپر اڑے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ روزہ دار جو ہے اس کے کردار میں، عمل میں، رویے میں، عام زندگی میں یہ بہتری ہے کہ وہ جھوٹ سے بچے گا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو جھوٹ بولنا اس پر عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو موضوع یہی تھا، میرا خیال ہے بات واضح ہو چکی ہے الحمدللہ، کہ روزہ ہمارے کردار کے اندر بہتری لاتا ہے۔ آج 8واں روزہ ہے جی، کہ نامہ ہے نا، نامہ۔ تو ہم دیکھیں کل پہلا عشرہ ہمارا ختم ہو جانا ہے۔ اب میں اور آپ، کوشچن ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمارے اندر روزے رکھنے کے کیا اثرات ہیں، کیا بہتری آئی ہے؟ کیا ہم اگر قرآن نہیں پڑھتے تھے تو زیادہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے تو میں یہ نہیں کہتا روزے نہیں ہوئے، یہی گزارش ہے کہ پڑھیں، تاکہ اللہ پچھلی وہ ذات غفار ذات ہے، وہاب ذات ہے، ٹھیک ہے، رحیم رحمان ذات ہے، لہذا وہ پچھلی کمیوں پر بھی کلمے عفو پھیر کے ان کو بھی نیکیوں میں بدلنے پہ قادر ہے، مایوسی نہیں ہے، اس کی رحمت بے حد و حساب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بہتری لائیں۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔